علامہ اقبال جب تصوراتی دنیا میں روزہ رسول پر پہنچے تو حضور کو سجدہ کر دیا۔ ہاں اعلیٰ حضرت بھی گئے تو کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے سر روک لیا اور علامہ اقبال نے سر رکھ دیا تو آگے سے عبدالعزیز آ گیا، اس وقت کا بادشاہ، کہتا ہے کہ اقبال تو مشرک ہو گیا، تو نے حضور کو سجدہ کر دیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نانا جلیا، میں نے حضور کو سجدہ نہیں کیا، میں تو حضور کے روزے پر جو خاک گری اپنی پلکوں سے اس کی صفائی کر رہا تھا۔ پتہ علامہ اقبال ساری زندگی روزہ رسول پہ کیوں نہیں گیا، ایسے ہی بہانے بناتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پورا یورپ اقبال پھرے اور صرف مدینہ پاک جانے کے لیے اقبال کے پاس پیسے نہیں تھے۔ علامہ اقبال اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے روزہ رسول دیکھتے ہی مر جانا تھا۔ ہاں اقبال تو قیامت والے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں مر جاؤں اور مٹی ہو جاؤں اور پھر ہندوستان سے ایک ہوا چلے اور وہ میری مٹی کو اڑا کے مدینہ پاک جانے والے رستے پہ رکھ دے اور پھر ادھر سے حاجی گزرے اور ان حاجیوں کے پاؤں پر وہ مٹی لگے اور ایسے میں مدینہ پاک جا پہنچوں۔ آج ہم یورپ میں جا کر یورپ کے گن گاتے ہیں نا، تو علامہ اقبال بھی یورپ گئے تو کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے فرنگی اپنی ترقی سے متاثر نہیں کر سکا کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں حضور پر درود پڑھتا ہوں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ حضور میں غیروں کا غلام آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا ہوں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا یارا یہ عشق رسول حضور کا نام آتا ہے اور تو طرف پڑتا ہے، بتا اتنا بڑا عشق رسول تجھے کہاں سے ملا؟ اقبال فرماتے ہیں کہ مرا داد اخرت پروت جنون نگاہ مادر پاک اندرون۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عشق رسول ماں کی گود سے ملا، میری ماں نے مجھے لوری ہی صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ہو ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان کا خیمہ کھڑا ہے یہ صرف حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے کھڑا ہے، اور یہ جو ہماری نبضیں چل رہی ہیں یہ صرف حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے چل رہی ہیں۔